میرا چینل ڈیڈ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، سمجھ لیں کہ آخری امیدیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ حاسدین کی نظروں نے کس طرح سے مجھے ڈبو دیا تھا۔ میں آج آپ لوگوں کے ہوش اڑاؤں گی اس ویڈیو سے، اور آپ لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر دوں گی انشاءاللہ کہ آپ لوگ وہ جو مایوسی ہے نا آپ لوگوں کے اندر سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے معجزے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملنے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سدرا کاشف۔ آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کامنٹ میں کہ آپ سب کی عید کیسے گزری۔ پچھلے 4 دنوں سے میری کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی، اس کا ریزن پتہ ہے کیا تھا کہ میرا نا موبائل ٹوٹ گیا تھا، دوسرا والا جس پہ میں تھمبنیل بناتی ہوں، اور پھر اتنا مسئلہ ہو رہا تھا نا، میں نے کہا کیا کروں، کس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن تھمبنیل نہ بنے نا تو مزہ نہیں آتا، اس لیے میں نے پھر چھوڑ دیا 4 دن۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور پھر آج میں بہت ضروری ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں۔ میں نے یوٹیوب پہ جب کام شروع کیا تھا نا تو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ میرا چینل بہت وائرل ہوا تھا، ٹرینڈ میں بھی گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے ایسی بری نظر لگی تھی جس کے بعد دن بدن میرا چینل جو ہے وہ گروتھ کم ہوتی گئی، اور ساتھ میں مجھے خود کو اتنی بری نظر لگ گئی تھی کہ میرا ہیکس پہ کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا، میں اس کام کو بالکل چھوڑنا چاہتی تھی، اور ویسے بھی میرا شوق ولاگنگ کی طرف تھا، تو میں نے اپنے چینل کی کیٹیگری چینج کر دی، اور پہلے تو ٹھیک چل رہا تھا سارا کچھ، لیکن کیٹیگری چینج کرنے کے بعد کیا ہوا کہ میرا چینل بالکل سلو ہو گیا۔ سلو مینز کہ بالکل امپریشن جانے بند ہو گئے تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں گی نا جو آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے ایک معجزہ ہی ہے، کیونکہ بڑے بڑے یوٹیوبر سے میں نے یہی سن رکھا تھا کہ ایک بار چینل ڈیڈ ہو جائے نا، ایک بار چینل ڈیڈ ہو جائے تو آپ کا چینل خراب ہو جاتا ہے، آپ اس کے بعد اس پہ کام نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ گرو ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی مثال آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں یار، میرا چینل تھا، میں نے 3 بار کیٹیگری چینج کی۔ فرسٹ ٹائم جب کیٹیگری چینج کی تو میرے چینل کی امپریشن بالکل رک گئے، اور سمجھ لو 70,000 میں سے مجھے صرف 1200 لوگ دیکھتے تھے ڈیلی۔ 1200 دیکھنا میرے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی تھی کہ مجھے 1200 لوگ صرف دیکھتے ہیں، وہ بھی 70,000 میں سے۔ روزانہ کی بیس پہ جب مجھے کامنٹس آتے تھے، لوگ کامنٹ کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ سدرا آپ کے تو ویوز ہی نہیں آ رہے، آپ کو یہ چینل چھوڑ دینا چاہیے، آپ کے ویوز نہیں آ رہے، آپ کے 1200 ویوز آ رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے آپ کا چینل ڈیڈ ہے۔ اس ٹائم تو میرا چینل پھر بھی ڈیڈ نہیں تھا، اس ٹائم پہ امپریشن ٹھیک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میرے چینل پہ ویوز بہت ہی کم ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے 3rd ٹائم کیٹیگری چینج کی، مجھے لگا کہ میں نے کیٹیگری صحیح سلیکٹ نہیں کی ہوئی، میں ولاگنگ پہ شفٹ ہوئی تھی اور میں نے کیٹیگری انٹرٹینمنٹ رکھی ہوئی تھی۔ انٹرٹینمنٹ میں نے جب چینج کی، میں نے پیپل اینڈ بلاگ کی کیٹیگری، تو اس وقت میرے چینل پہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے کیٹیگری چینج کی تھی، اور 4 مہینے کے بعد میں نے 3 مہینے کے بعد پھر سے میں نے ایک کیٹیگری چینج کی چینل کی، تو ابھی اس کیٹیگری کو چینج ہوئے تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ کیٹیگری میں نے چینج کی تو میرا 3rd ٹائم جب میں نے کیٹیگری چینج کی نا چینل کی، تو سمجھ لیں کہ میرا چینل بالکل ڈیڈ ہو گیا تھا۔ آڈینس سیکشن میں سے 2 جو سیکشن ہوتے ہیں وہ بالکل غائب ہو گئے تھے، میرے چینل کے ایرو ڈاؤن ہو گئے تھے، بلیک ہو گئے تھے، ڈل ہو گئے تھے، اور میرا چینل سمجھ لیں کہ بالکل ڈیڈ ہو گیا تھا، یعنی کہ بالکل تباہی کی طرف آ گیا تھا۔ آڈینس سیکشن بھی غائب ہو گیا تھا، ساتھ میں تھوڑا سا گراف جو تھا وہی تھوڑا سا شو ہوتا تھا گراف، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل 0 پہ ہو گئی تھی، اور میں اتنی مایوس نہیں ہوئی جتنا کہ لوگوں نے مجھے کر دیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے اوپر فل کانفیڈنس تھا، اور میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو کہتی تھی کہ میں اس چینل کو وائرل کر کے دکھاؤں گی۔ جب 2nd ٹائم میں نے چینل کی کیٹیگری چینج کی تھی تب بھی میں نے یہی بولا تھا کہ میں اس چینل کو پھر سے وائرل کر کے دکھاؤں گی، اور ڈیڈ چینل میں نے وائرل کر کے دکھایا، یہ نہیں کہ چینل ریچ پکڑ رہا تھا، ڈیڈ چینل کو میں نے گرو کیا۔ کس طرح سے کیا، یہ بہت بڑا معجزہ ہوا میرے ساتھ۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت میرے ساتھ ہے، کوئی خاص اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے میرے ساتھ، کہ میں کبھی بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو مجھے اللہ مایوس نہیں کرتا، یہ مجھے کچھ خاص لگتا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں اس رب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے ہمیشہ بری سچویشن سے نکالا، پہلے لائف کی سٹرگل، لائف کی تکلیفیں، پریشانیاں، ان سے مجھے نکالا بہت اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب مجھے چینل کے حوالے سے پرابلمز آئیں، مشکلات آئیں، ایسا نہیں ہے کہ میں پریشان نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے اپنے اوپر کانفیڈنس بہت تھا، اور یہ کانفیڈنس میرا مجھے آگے لے کے گیا۔ لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں نا کہ ڈیڈ چینل واقعی گرو نہیں کرتے، ڈیڈ چینل گرو نہیں کرتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو کے بعد نا لوگوں کے ڈیڈ چینل بھی گرو کرنے شروع ہو جائیں۔ وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اپنے چینل کو گرو کیا اور کیا کیا کیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو جو شیئر کی تھی بکرے والی، قربانی کے جانور والی، اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ پچھلے 3 مہینے میری چینل کی جو انکم ہے وہ مجھے نہیں ملی تھی، 3 مہینے کے بعد مجھے ملی تھی، اور وہ بھی بہت تھوڑی سی، سمجھ لیں کہ کچھ ہزار، وہ بھی نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے۔
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں رکھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے نوازا، یہ میری سوچ ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری انکم نہیں آ رہی تھی یوٹیوب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہاں کہاں سے رستے بنائے تھے، کہاں کہاں سے نظام بنائے تھے کہ ایک بھی دن میں اس طرح سے خالی نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا مجھے میری یوٹیوب کی انکم نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے میرے ساتھ کیے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کہ کن فیکن جب ہوتا ہے نا تو دنیا دیکھتی ہے اور پھر بہت سارے مسئلے آپ کے آنکھیں بند کر کے حل ہو جاتے ہیں. میں جب لوگوں کے کامنٹس پڑھتی تھی نا کہ جب مجھے لوگ کہتے تھے سر تمہارا چینل ڈیڈ ہو گیا، سر تمہارا چینل ڈیڈ ہو گیا، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی. اس بات سے نہیں ہوتی تھی کہ میرا چینل ڈیڈ ہو گیا، اس بات سے ہوتی تھی کہ وہی آڈینس ہے جو مجھے ڈے ون سے سپورٹ کرتی تھی، ابھی وہی میرا دل کھٹا کر رہی ہے. لیکن میں نے اپنی ہمت اور اپنے حوصلے کو ہمیشہ ٹوٹنے نہیں دیا اور میں نے یہ کر کے دکھایا. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے جب لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی اپنی کیٹیگری چینج کرنے کے بعد ولاگ کی، تو میں نے اس میں یہ چیز ظاہر کی تھی لوگوں کو اور کہا بھی تھا، میں جب اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالتی ہوں نا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ میرے وہ الفاظ ضرور پورے ہو جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی اس کے. اللہ تعالیٰ وہ چیز مجھے ضرور پوری کر کے دیتا ہے. تو میں نے اس وقت جو الفاظ نکالے تھے منہ سے کہ میں اپنا یہ چینل جو ہے وہ پھر سے ایک بار وائرل کر کے دکھاؤں گی. ماشاءاللہ سے میرے چینل کی کافی ویڈیوز ابھی پھر سے وائرل ہوئی ہیں. ایک وظیفے والی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی ہے، 90,000 ویوز لے گئی، اور اس سے پہلے بھی کافی ساری میری موٹیویشن ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو گئی. ایک ڈیڈ چینل جس کی بالکل ایرو ڈاؤن، امپریشن ڈاؤن، سب کچھ ڈاؤن اور بالکل آڈینس سیکشن بھی غائب ہو گیا تھا، جس کے بعد تو یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ آپ کا چینل کسی کھاتے میں نہیں آتا اگر یہ 2 سیکشن غائب ہو جائیں. اور مجھے وہ 2 سیکشن غائب ہونے کے بعد پھر سے میری کیسے ویڈیو وائرل ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ پتھر پہ لکیر ہے یہ کام اسی طرح ہوگا، تو ضروری نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے نا اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ پتھر پہ لکیر بھی جو ہے نا وہ آپ کی قسمت بدل دیتی ہے. بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز کی بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی. میں نہیں کہتی کہ ان کی بات جھوٹی ثابت ہوئی ہوگی، وہ اپنے علم سے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو میرے ساتھ گزرا، جو میرے ساتھ معجزہ ہوا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. پھر اس کے بعد جب میں نے بچوں کا چینل بنایا تو بچوں کے چینل پہ 2 سے 3 ہفتے میں نے کام کیا. میرے بچے ہی ویڈیو بناتے تھے، ولاگ بناتے تھے، اور بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام میں اتنے کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے. ان کے ٹیوشن سپارہ ہوتا تھا، پڑھائیاں ہوتی تھی، تو پھر بھی وہ بیچارے ریگولر بیس پہ میرے ساتھ ویڈیو بنا کر مجھے دیتے تھے کہ ماما آپ یہ اپلوڈ کریں. پھر بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، اور پھر اس پہ بھی کامنٹس آنے لگ گئے تھے کہ یہ چینل چھوڑ کے سدرا بھاگ جائے گی، دیکھنا یہ چینل کمپلیٹ نہیں کر پائے گی، 2 چینل جس نے کھول لی ہیں، نہ اس سے وہ والا چل رہا ہے نہ یہ چل رہا ہے. تو دیکھیں باتیں تو ہر طرح کی انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ مشرف کے پیچھے، صدر کے پیچھے بھی باتیں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ کس کے پیچھے باتیں نہیں ہوتی. اور مجھے کامنٹس ایسے آتے تھے دل جلانے والے، لیکن میں نے ان باتوں پہ کبھی بھی غور نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ تھا اور اپنے اللہ پہ اتنا زیادہ بھروسہ تھا نا کہ مجھے پتا تھا کہ میں یہ کام ایک دن کر کے دکھاؤں گی. بچوں کے چینل پہ کامنٹس آنے لگ گئے تھے، تو پھر میں نے میرے بچے بھی اس کے بعد مصروف ہو گئے تھے، ان کے پیپر شروع ہو گئے تھے. 1 ہفتہ بیچ میں نے ویڈیو نہیں ڈالی. سدرا کی شہزادیاں ولاگ ان کے چینل کا جو نام ہے، میں نے اس پہ 1 ہفتہ ویڈیو نہیں ڈالی. اور پھر اس کے بعد جب میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ میں نے کہا نہیں، جن لوگوں نے کامنٹس کیے تھے وہ تو سچے ثابت ہوں گے کہ واقعی سدرا نے تو اس چینل کو بھی چھوڑ دیا، اسے یہ چینل نہیں چلا. میں نے اس چینل کو اپنے ہینڈ اوور کیا، اپنا کام اس کے اوپر شروع کیا. میں نے کہا بچوں آپ میرے ولاگ میں آنا، ولاگنگ میں خود کروں گی، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا. وہ لوگ ٹیوشن سے پارا اسکول جاتے تھے تو پیچھے ان بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں بچتا تھا. جب میں نے اس کو خود سنبھالا، اس چینل کو، اس کے اوپر کام شروع کیا، within 1 month، 1 مہینہ کوئی بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ 3 ہفتے، صرف 3 ہفتوں میں میرے 1000 سبسکرائبر پورے ہو گئے، اور واچ ٹائم بھی ماشاءاللہ سے پورا ہونے والا ہے. یہ میرے لیے ایک معجزہ ہی ہے. نہ میں نے کوئی وہاں پہ کوئی جادو کا چراغ لگایا، نہ کچھ کیا. یہ معجزہ ہے کہ میں نے جس چیز کی ٹھانی اور جس چیز کو کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ اللہ اس میں میری عزت رکھنا، اللہ تعالیٰ نے وہ کام میرا ہمیشہ الحمدللہ پورا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر میرا یقین ہے جو مجھے ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. مجھے حاسدین نے گھیرا، حسد کی نظروں نے گھیرا، بری نظر سے میں کام سے رہ گئی. بہت سارے مسئلے مسائل میں نے فیس کیے. میں نے کبھی بھی کسی کو یوٹیوب پہ نہیں کہا کہ آج میرا چینل ڈیڈ ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ عنقریب، وہ کہتے ہیں نا خاموشی کے پیچھے بہت بڑا طوفان ہوتا ہے.
मेरी जब फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी ना, उस टाइम पे मेरे चैनल पे बहुत सन्नाटा था। 20 व्यूज़ आते थे हर वीडियो पे, 20 व्यूज़ बहुत कम होते हैं। और फिर उस खामोशी के बाद एक बहुत बड़ा तूफान भी आया जिसमें मेरी वीडियो वायरल हुई, 5 लाख पे चली गई। इसी तरह से इस बच्चों वाले चैनल पे भी मेरे सन्नाटा छा गया था। और फिर थोड़े अरसे के सन्नाटे के बाद मेरी एक वीडियो बच्चों वाले चैनल पे वायरल हुई। थोड़ी सी वायरल हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद सारी वीडियो पे व्यूज़ आने लगे। अभी भी आप जाके मेरे बच्चों वाला चैनल देखें तो माशाल्लाह डेली बेस पे 1000 सब्सक्राइबर हैं तो 2000, 2500, 4000, 3000 व्यूज़ वीडियोस पे आ रहे हैं। यही सिचुएशन मेरे बड़े वाले चैनल के साथ भी हुई थी, सिद्रास किचन हैक्स। जब मैंने 3 बार कैटेगरी चेंज की थी तो बिल्कुल डेड हो चुका, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी चैनल पे जो सन्नाटा छा गया था ना, बिल्कुल लास्ट में डेड हो गया था, ऑडियंस सेक्शन गायब हो गया था। उसके बाद वो बहुत बड़ा सन्नाटा था। मुझे यूँ लग रहा था कि ये सन्नाटा जो है ना, ये बस मुझे ले डूबेगा। लेकिन हमेशा मेरे लाइफ में जो सन्नाटा आता है ना, उसके पीछे मेरी बहुत बहुत कामयाबी छुपी होती है। और फिर एकदम से मुझे जब ये गिफ्ट मिलते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैंने कर दिखाया, मैंने सबको ये चीज़ कर दिखाई। मुझे मेरे उस्ताद साहिर ने भी बोला था कि सिद्रा, अगर तुम कैटेगरी चेंज करोगी ना, अगर कुछ अर्सा तुम्हें व्यूज़ ना मिले तो वापस हैक्स पे आ जाना, क्योंकि चैनल डेड हो जाए ना तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। बहुत लोगों की वीडियोस देखी, सभी ने यही बोला हुआ था कि अगर एक बार चैनल डेड हो जाए तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, उस टाइम पे उस सूरत पे कर सकते हैं कि जब आप वही कंटेंट जो वायरल हुए में उसी की वीडियो डालें। और मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली, मैंने हैक्स पे दोबारा काम नहीं किया, और मैंने व्लॉग पे ही अपना चैनल वायरल करके दिखाया। इसके पीछे मेरी स्ट्रगल तो बहुत है, मैं कहूँगी कि मैंने स्ट्रगल की, वाकई मैंने स्ट्रगल की। मैंने दिन रात एक किया, मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता था। मैं कहती थी कि मेरा काम, मेरा मुस्तकबिल सब कुछ यूट्यूब पे है, लेकिन मैं खाना पीना भी भूल जाती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने आप को अल्लाह के सपुर्द किया। सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप अपने आप को अल्लाह के सपुर्द करते हैं और अल्लाह ताला के आगे ही सजदा रेज़ होके मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको किसी चीज़ की कमी नहीं करता। अल्लाह ताला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैंने जब YouTube के लिए वजीफ़ा शुरू किया था, फर्स्ट टाइम वो वजीफ़ा मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैंने YouTube का ये नया चैनल हैक्स का बनाया था, उस टाइम से मैं ये वजीफ़ा कर रही हूँ। और इसका इतना कमाल है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अगर कभी आप किसी परेशानी में भी घिर जाएं तो अल्लाह ताला आपको निकाल देता। मैंने बताया ना कि 3 महीने मेरी YouTube की इनकम नहीं थी, और उसके बाद फिर भी मेरे हालात इतने अच्छे थे कि मुझे हर वक्त मेरी जेब में पैसे होते थे। वो सब इस वजीफ़े का कमाल, अल्लाह ताला की बरकत, अल्लाह ताला का मौजज़ा। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं वो वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज वो वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी, ताकि मेरी जितनी भी बहनें हैं ना, मैं कहती हूँ अगर इससे किसी को थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है ना, तो मेरे लिए ये सदका जारिया होगा। मैं जब ये वजीफ़ा असर के टाइम पे करती थी, और असर के टाइम पे ही मैं वीडियो अपलोड करती थी स्टार्ट में अपने चैनल की, हैक्स के चैनल की, तो आप यकीन करेंगे कि उसी टाइम पे जब मैं वीडियो अपलोड करती थी दुआ मांग के कि अल्लाह मेरे हक़ में ये वीडियो अच्छी जाए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी वो वीडियो वायरल हो जाती थी। सच्चे दिल से मैं जब ये वजीफ़ा करके दुआ करती थी, मेरी वो वीडियो मिलियन में चली जाती थी, लाखों में चली जाती थी, और इतनी मैं खुश होती थी, छलांगे लगाती थी कि मैं कहती थी अल्लाह ताला ने कैसे मुआवजा कर दिया। तो बीच में मैंने ना कुछ अर्सा मैंने ये छोड़ दिया था वजीफ़ा। जब मेरा चैनल वायरल हो गया था, मेरे पास काम का लोड बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने ना बीच में कुछ अर्सा छोड़ दिया था। जब मेरे हालात भी बहुत ज़्यादा चैनल के डाउन हो गए ना, तो मुझे याद आया कि मैंने उस वजीफ़े को छोड़ दिया, वो करना चाहिए मुझे, और उसी की बदौलत अल्लाह ताला ने मेरे काफ़ी रास्ते आसान किए थे। तो फिर मैंने वो वजीफ़ा फिर से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरत हाल आपके सामने है। यानी कि आप कोई कारोबार या कोई भी काम करते हैं ना, उसमें आपको नाकामी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अल्लाह ताला की जब रज़ा शामिल हो जाए ना किसी चीज़ में, तो आपको नाकामी नहीं होती। और अगर कोई आपको नाकाम करने की कोशिश भी करता है ना, तो अल्लाह ताला का वादा है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला की ज़ात ही इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली है। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे के साथ पूरा इंसाफ करता है, क्योंकि दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है, और अल्लाह ताला जानता है कौन किस नीयत से काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला बंदे को उसकी नीयत का फल ज़रूर देता है। और फिर माशाल्लाह से एक दफ़ा फिर से मेरा चैनल रैंक कर रहा है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। सूरह कौसर का छोटा सा वजीफ़ा है, सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, ये सूरत है। जब मैंने देखी थी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से या फिर टिकटॉक से, कहीं से मैंने देखी थी, मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन मैंने ना जब मैं नया चैनल बनाया था, मैं इसे तब से इस वजीफ़े को कर रही हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी फिर से माशाल्लाह से मैं कंसिस्टेंसी
سے. مطلب یہ نہیں کہ میں ناغہ کرتی ہوں, مجھے عصر کی نماز کے بعد ایسی عادت ہو گئی ہے. ویسے تو ساری نمازیں پڑھتی ہوں, لیکن عصر کی نماز کے بعد نا آٹومیٹکلی میرے لیے ٹائم بچ جاتا ہے اور میں بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھتی ہوں. یہ صرف کام کے لیے نہیں, ہر طرح کی مشکلوں سے آپ کو نکالے گا, ہر چیز کے لیے آپ کے یہ وظیفہ ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں, آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو نا, آپ کسی بھی پریشانی کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی ضرور وہ پریشانی دور کرتا ہے. ایک جیتی جاگتی مثال ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے. میں نے یوٹیوب کا ایک بار پھر سے تختہ پلٹ دیا کہ ڈیڈ چینل گرو ہو جاتا ہے. میں نے اپنے چینل کی کیٹیگری 3 بار چینج کرنے کے بعد اپنے چینل کو گرو کیا. ایک زندہ مثال ہوں آپ لوگوں کے سامنے. آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. ڈیڈ چینل کو گرو کرنا آسان ہے. سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ سے امید. اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا آپ سپرد کریں. لیکن دوسری چیز ہے محنت. آپ نے محنت بھی کرنی ہے. آپ یہ نہیں کہ اللہ پہ امید لگائیں گے. اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے کہ میں تو کروں گا ہی کروں گا, لیکن میں نے تمہیں دماغ اور ہاتھ دیے ہوئے, آپ اس کا استعمال کرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو دماغ اور استعمال کے بعد آپ لوگوں کو اس کا اجر بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اللہ سے امید بھی لگانی ہے, ساتھ میں آپ لوگوں نے محنت بھی کرنی ہے. ہلے گا تو ملے گا, وہ والا حساب ہے. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ عصر کی اذان جب ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں, وہیں جا نماز پہ آپ بیٹھ جائیں اور آپ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور 129 بار 129 بار 129 بار, ٹھیک ہے. پورے 129 بار آپ سورہ کوثر پڑھیں, چاہے تسبیح پہ پڑھیں چاہے جس چیز پہ بھی, انگلیوں پہ. 129 بار پڑھنے کے بعد آپ اس کے بعد پھر سے 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے لیے, اپنے جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے ایسے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے جیسے میں دیکھ رہی ہوں. بس وہ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ ان چیزوں کی طرف آتے کم ہے. مسئلہ یہ ہے, اگر آپ لوگ ان چیزوں کی طرف آ جائیں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگا لینا, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے اتنی آسانیاں کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اور میں نے اپنے آپ کو اکیلا کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا. ساری دنیا چھوڑ دو لیکن اللہ تعالیٰ سے لگاؤ, اللہ تعالیٰ سے امید نہ چھوڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ سب وہی رب کرتا ہے. انشاءاللہ اچھی سی موٹیویشن کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.